اب آپ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سنیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ جبکہ لقب صدیقہ تھا۔ کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، لیکن ان کو ابو بکر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ باپ کی طرف سے قریشی اور ماں کی طرف سے کنانیہ تھیں۔ اس حساب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں پشت پر اور ماں کی طرف سے 11ویں پشت پر مل جاتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں گود میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں لائیں، تو اس وقت آپ نے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ۔ دراصل عرب میں کنیت شرافت کا نشان تھی، اس لیے ہر مرد اور عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا تھا۔ عبداللہ ازدی کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کے نکاح میں آئے۔ ان کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صرف 2 بچے پیدا ہوئے، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ عائشہ نبوت کے 4تھے سال پیدا ہوئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت کے 10ویں سال انتقال کر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگسار بیوی کی وفات کے بعد اکثر غمگین رہتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ صورتحال دیکھ کر آپ سے اس بارے میں بات کی اور تجویز پیش کی کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام سیدہ عائشہ کے ولی اور والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو انہوں نے کہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، تو عائشہ کا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے دینی بھائی ہو، نسبی نہیں، لہٰذا میرے ساتھ عائشہ کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ میرے لیے حلال ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اور حق مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، اے عائشہ، نکاح سے پہلے تم مجھے 2 مرتبہ دکھائی گئیں۔ جبریل ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لائے اور کہا، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ میں نے کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھیں۔ چنانچہ میں نے کہا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو اللہ ضرور کرے گا۔ امام سہیلی نے الاجابہ میں لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ گویا بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے بارے میں بتایا گیا۔ نکاح کے بعد 3 سال تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے میکے میں رہی۔ ہجرت کے بعد انتہائی سادگی سے رخصتی ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ نے دودھ کے پیالے میں سے خود نوش فرمایا، پھر سیدہ عائشہ کو دیا، انہوں نے بھی پیا۔ رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ رخصتی 2 ہجری میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ چھوٹا سا تھا، دیواریں مٹی کی تھیں، چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی تھی۔ ان کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش میں نہ ٹپکے۔ چھت کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ دروازے پر ایک پٹ کا کیواڑ تھا جو ساری عمر کبھی بند نہ ہوا۔ پردے کے طور پر ایک کمبل دروازے پر پڑا رہتا۔ یہ تو حجرے کی کیفیت تھی۔ اس کے اندر کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر اور ایک کھجور کی چھال بھرا تکیہ، کھجوریں رکھنے کے لیے 1-2 مٹکے، پانی رکھنے کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالے پر مشتمل تھی۔ گھر میں کھانا پکانے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کبھی بھی 3 روز متواتر ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ 3 چاند گزر جاتے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف چوہارے اور پانی پر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد آسانی ہوئی تو آپ نے ازواج مطہرات کے سالانہ اخراجات مقرر کر دیے، لیکن دوسروں کی امداد کرنے کی وجہ سے یہ سامان کبھی بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس تنگ دستی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ آپ کی پوری زندگی میں سیدہ عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات کی گزر بسر اسی صورت میں ہوتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو سارا عرب اسلام کے ماتحت ہو چکا تھا۔
तमाम सूबों से दौलत के अंबार मदीने आ रहे थे। लेकिन जिस रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, उस रोज सैयदा आयशा के घर में एक दिन के गुजारे का सामान भी नहीं था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जमाने में अज़वाज मुत्तहरात को खैबर की पैदावार से बदस्तूर मुकर्ररा गल्ला मिलता रहा। सैयदना उमर ने अपने दौर में उनके नक़द वज़ाइफ मुकर्रर फरमा दिए। सैयदा आयशा को 12,000 दिरहम सालाना मिलते थे, जबकि बाकी अज़वाज मुत्तहरात को 10-10 हजार दिरहम मिलते थे। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि जिस रोज सैयदा आयशा को यह वजीफा मिलता था, उस शाम भी घर में फाका होता था, इसलिए कि वो सब कुछ तकसीम कर देती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा से बहुत मोहब्बत थी और ये बात सहाबा को भी बखूबी मालूम थी। चुनाचे ये हजरात भी उसी रोज तहाइफ वगैरह भेजते थे जिस रोज आपकी बारी सैयदा आयशा के यहाँ होती थी। आप अक्सर सैयदा के साथ एक ही बर्तन में खाना तनावुल फरमाते थे और उमूमन उसी जगह से बोटी और हड्डी खाते जिस जगह से सैयदा आयशा ने खाई होती। एक सफर में सैयदा आयशा आपके साथ थीं। आपने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को आगे बढ़ जाने का हुक्म दिया और सैयदा से फरमाया, आओ दौड़ लगा, देखें कौन आगे निकलता है। चुनाचे दौड़ शुरू हुई। सैयदा दुबली पतली थी, आगे निकल गईं। कई साल बाद फिर इसी किस्म का मौका आया। आपने फरमाया, आओ दौड़ लगाएं। उस वक्त तक सैयदा भारी भरकम हो गई थी। इस मर्तबा आप आगे निकल गए और फरमाया, ये उस रोज का जवाब है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, जब तुम मुझसे खुश होती या नाराज होती हो तो मुझे पता चल जाता है। सैयदा ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, खुश होती हो तो कहती हो मुहम्मद के रब की कसम। ये सुनकर सैयदा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, सिर्फ जुबान से नाम छोड़ती हूँ, दिल में तो आप ही बसे होते हैं। घर में अगरचे खादिमा मौजूद थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अपने हाथों से करती थी। आटा खुद पीसती थी, खुद गूंथती थी, खाना खुद पकाती थी, आपका बिस्तर अपने हाथ से बिछाती थी, वुजू का पानी खुद ला कर देती थी, कुर्बानी के ऊंटों का कलादा खुद बढ़ती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कंघी खुद करती थीं, कपड़े खुद धोती थीं और सोते वक्त मिसवाक और पानी आपके सरहाने खुद रखती थी। हर मामले में आपकी पसंद और खुशी का हर वक्त ख्याल रखती थी। शाबान 5 हिजरी में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ एक अजीब वाकया पेश आया। इस वाकये ने न सिर्फ आपकी बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में भी हलचल मचा दी। इस वाकये को वाकये इफ्क कहते हैं। ये वाकया सही बुखारी और दूसरी कुतुबे अहादीस में भी मौजूद है। शाबान 5 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बनी मुस्तलिक के लिए सफर की तैयारी की। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक अच्छी भली तादाद आपके साथ थी। मुनाफिकों को अंदाजा था कि इस मारके में कोई खूनरेज जंग तो होगी नहीं, लिहाजा उनकी भी बड़ी तादाद इस्लामी फौज में शामिल हो गई। इससे पहले मुनाफिक इतनी बड़ी तादाद में कभी शामिल नहीं हुए थे। इस सफर में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। चलते वक्त आपने अपनी बड़ी बहन सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार पहनने के लिए मांग लिया। वो हार आपके गले में था। उस जमाने में पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, इसलिए सैयदा अपने हौदज में सवार हुई। जब उन्हें उतारा जाता तो हौदज समेत उतारा जाता। हौदज पर पर्दे लटके रहते। उस जमाने में आप बहुत कमजोर और दुबली पतली थी, चुनाचे हौदज उठाने वालों को कुछ महसूस नहीं होता था कि सैयदा उसमें सवार भी हैं या नहीं। गज़वा बनी मुस्तलिक से वापसी पर मदीने के करीब एक मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। रात के पिछले पहर काफिले को रवानगी का हुक्म पहले ही दे दिया गया था, लेकिन सैयदा को इस हुक्म का इल्म नहीं था। काफिले की रवानगी से कुछ देर पहले सैयदा अपने हौदज से निकलकर क़ज़ाए हाजत के लिए काफिले से दूर निकलकर आड़ में चली गईं। फारिग होकर लौटी तो गले पर हाथ लगा, देखा तो हार नहीं था। बहुत घबराई और वहीं वापस जाकर हार तलाश करने लगी। सैयदा का ख्याल था अभी लौट आऊंगी, इसलिए किसी को न बताया कि वो उस तरफ जा रही हैं। उधर काफिला चूंकि रवानगी के लिए तैयार था, इसलिए खादिमों ने ख्याल किया कि सैयदा अपने हौदज में हैं। उन्होंने हौदज को ऊंट पर रखा और कूच किया। हौदज को ऊंट पर रखते वक्त उन्हें उसके हल्के होने का एहसास न हुआ, इसलिए कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वजन बहुत कम था। लश्कर तो वहां से रवाना हो गया। इधर उन्हें हार मिल गया। ये हार लेकर लौटी तो लश्कर वहां से जा चुका था।
بہت پریشان ہوئی۔ پھر خیال فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے مقام پر پہنچ کر مجھے نہیں پائیں گے تو پھر میری تلاش میں آدمی بھیجیں گے۔ چنانچہ آپ اسی جگہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں اور انہیں نیند نے آ لیا۔ صحابی رسول صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ فوج کی گری پڑی چیزوں کو اٹھانے کے لیے لشکر کے پیچھے رہتے تھے۔ صبح کے وقت وہ اس جگہ پہنچے جہاں لشکر نے رات کو پڑاؤ کیا تھا۔ اس جگہ پہنچتے ہی اچانک ان کی نظر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر پڑی۔ دیکھتے ہی انہوں نے آپ کو پہچان لیا، اس لیے کہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے سیدہ کو دیکھا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر سیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنا منہ فوراً چادر میں چھپا لیا۔ سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں، اللہ کی قسم صفوان نے مجھ سے بات کی، نہ ان کی زبان سے سوائے انا للہ کے کوئی اور کلمہ سنا۔ سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ سیدہ کے قریب بٹھا دیا۔ اونٹ سامنے کر کے صفوان خود پیچھے ہٹ گئے۔ سیدہ اونٹ پر سوار ہو گئی تو صفوان مہار پکڑ کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور دوپہر کے وقت اسلامی لشکر میں جا پہنچے۔ یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا اور سفر میں اکثر ایسا ہوتا رہتا تھا، لیکن لشکر میں منافقین بھی موجود تھے، وہ بھلا یہ موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتے؟ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بددامنی کا الزام لگا دیا، گویا اب وہ پاک دامن نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر سیدہ بیمار ہو گئی۔ 1 مہینہ بیماری میں گزر گیا، لیکن منافقین نے اس عرصے میں اس واقعہ کو خوب ہوا دی۔ نیک دل مسلمانوں نے اس افواہ کو سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا، سبحان اللہ، اتنا بڑا الزام۔ عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین کے علاوہ اس سازش میں 3 مسلمان حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور مستہ شامل تھے۔ ام مستہ سیدہ عائشہ کی ماموزاد بہن تھی۔ ان کا بیٹا مستہ اس معاملے میں پیش تھا۔ یہ منافقوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، بدگمان ہو گئے۔ سیدہ کے خلاف مدینے میں جو طوفان اٹھایا گیا، سیدہ عائشہ کو اس بارے میں قطعاً کوئی علم نہ تھا۔ وہ تو مدینے پہنچتے ہی بیمار ہو گئی تھی اور 1 ماہ تک بیمار رہی، لیکن اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے وہ سلوک نہیں رہا تھا۔ پہلے جب آپ بیمار ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی دلجوئی کرتے اور ہر وقت خیال رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ صورتحال اس سے مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حال پوچھتے اور چلے جاتے۔ اس بنا پر آپ بہت پریشان تھی اور یہ چیز آپ کی بیماری میں اضافہ کر رہی تھی، لیکن وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں، ایک دن میں اور ام مستہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ام مستہ کو ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگنے پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ میں نے ان سے کہا، تم ایسے شخص کو کیوں بددعا دیتی ہو جو بدر میں شریک ہوا؟ ام مستہ نے کہا، اے بھولی بھالی، تمہیں اس قصے کی خبر نہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا قصہ؟ تب ام مستہ نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مرض میں اور شدت آ گئی، لرزہ طاری ہو گیا، اس قدر صدمہ ہوا کہ جی چاہا کسی کنویں میں گر جاؤں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اپنے والدین کے ہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ ان کے ذریعے سے تحقیق کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں والدین کے گھر آ گئی، اپنی ماں سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹی تو رنج نہ کر، دنیا کا تو یہی طریقہ ہے، جو عورت خوش شکل ہو، خوبصورت ہو، اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہو، دنیا اسے حسد کرتی ہے، حسد کرنے والی عورتیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا میرے باپ کو بھی اس بات کا علم ہے؟ بولی ہاں۔ میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے؟ ماں نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر میں نے کہا، اے ماں، لوگوں میں اس بات کا چرچا ہے اور آپ نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میرے رونے کی آواز سن کر آ گئے، وہ بھی رونے لگے اور میں تمام رات آنسو بہاتی رہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس واقعے سے مجھے اس قدر بخار ہوا کہ میری والدہ نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے۔ اگرچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی واضح تھی، لیکن شریر لوگوں کے اس الزام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے۔ ادھر وحی کے نزول میں دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشاورت میں بہت سی رائیں سامنے آئیں، اسی عالم میں صبح ہو گئی۔
सैयदा फरमाती हैं कि मेरे वालिदैन बराबर मेरे पास बैठे रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत आ गई। मुझे रोते देखकर वो भी रोने लगी। हम इसी हालत में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और सलाम करके मेरे करीब बैठ गए। जब से ये वाकया हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से मेरे पास आकर नहीं बैठे थे। वही के इंतजार में एक माह गुजर गया था। नजदीक बैठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, मुझे तेरी बाबत ऐसी ऐसी खबर पहुंची है। अगर तू इस जुर्म से बरी है तो बहुत जल्द अल्लाह ताला इससे तुझे बरी कर देगा, और अगर तूने किसी गुनाह का इर्तिकाब किया है तो अल्लाह से तौबा इस्तिगफार कर ले। इसलिए कि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। सैयदा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ये बात खत्म की तो मैंने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं उस चीज से कभी तौबा नहीं करूंगी जिसका इल्जाम ये लोग मुझे देते हैं। मैं तो वही कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा था। और ये कहकर मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई। उस वक्त मुझे यकीन हो चुका था कि अल्लाह ताला मेरी मदद जरूर फरमाएगा। मुझे इस बात का तसव्वुर भी नहीं था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में ऐसी वही नाजिल फरमाएगा जिसकी तिलावत हमेशा होती रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी जगह से उठे नहीं थे कि अचानक वही के आसार नमूदार हुए। बावजूद सर्दी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से मोतियों की तरह पसीने के कतरे टपकने लगे। जो ही वही का नुज़ूल खत्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मसरत और खुशी से चमक उठा। आपने मुस्कुराते हुए पेशानी से पसीना पोंछा, मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और पहला कलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला वो ये था, आयशा, तुम्हें खुशखबरी हो, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरात नाजिल की है। ये सुनते ही मेरी वालिदा ने कहा, आयशा उठो, अपने खावंद का शुक्रिया अदा करो। इस पर मैंने कहा, मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी जिसने मेरी बरात नाजिल फरमाई, मैं किसी और की ममनून नहीं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरात में ये आयात नाजिल फरमाई हैं, तहकीक जो लोग ये बहुत बड़ा तूफान बांध लाए हैं ये भी तुम ही में से एक जमात है। तुम इसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ, उनमें से हर शख्स पर उतना ही गुनाह है जितना उसने कमाया है, और इनमें से जिसने उसके बहुत बड़े हिस्से को सरंजाम दिया है उसके लिए अजाब भी बहुत बड़ा है। इस बात को सुनते ही मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने लिए नेक गुमान क्यों न किया और क्यों न कहा, ये सरी बुहतान है, और इस पर 4 गवाह क्यों न लाए। बस जब ये लोग गवाह नहीं लाए तो ये लोग यकीनन अल्लाह के नजदीक झूठे हैं। अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और मेहरबानी न होती तो यकीनन तुमने जिस बात के चर्चे शुरू कर रखे थे इस बारे में तुम्हें सख्त अजाब पहुंचता, जबकि तुम इसे अपनी जुबानों से नकल दर नकल करने लगे और अपने मुंह से वो बात निकालने लगे जिसकी तुम्हें तहकीक न थी। तुम इसे हल्की बात समझते रहे जबकि अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात थी। और तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों ना कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी लायक नहीं। तुम्हें ये कहना चाहिए था, या अल्लाह तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान और तोहमत है। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि आइंदा ऐसी हरकत न करना अगर तुम ईमान वाले हो, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने अहकाम वाज़े तौर पर बयान करता है, और अल्लाह अलीम और हकीम है। तहकीक जो लोग मुसलमानों में बुराई फैलाने के आरजूमंद रहे हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और रहम न होता तो तुम तबाह हो जाते। बेशक अल्लाह शफकत करने वाला और रहीम है। जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत करके फारिग हुए, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पेशानी को चूम लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और मजमा आम में इन आयत की तिलावत फरमाई। फिर इन 3 हजरात मिस्ताह बिन असासा, हस्सान बिन साबित और हमना बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हुम पर हद क़ज़फ़ जारी की। 80 दुर्रे मारे गए जो अपनी सादा लोही की बिना पर मुनाफिकीन के धोखे में आ गए थे। उन लोगों ने अपनी गलती से तौबा की, और अब्दुल्लाह बिन उबई के बारे में मशहूर कौल ये है कि उस पर हद जारी नहीं की गई, इसलिए कि वो मुनाफिक था। सैयदा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में नाजिल होने वाली आयत ने उनकी इज्जत और अजमत को 4 चांद लगा दिए और मुनाफिकों का मुंह काला हुआ।
نزول وحی میں جو 1 ماہ کی دیر ہوئی، اس میں حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدہ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھی جا سکتی۔ ان آیات اور روایات سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ علم غیب سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ سے زائد عرصہ اس سلسلے میں پریشان رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا، حقیقت کا پتہ نہ چلا۔ ایک اور سفر میں سیدہ آپ کے ساتھ تھی۔ سیدہ کے گلے میں ہار تھا۔ قافلہ واپس ہو کر مقام جیش پہنچا تو ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ سیدہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ صبح قریب تھی۔ آپ نے قافلے کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ ایک شخص کو ہار کی تلاش میں بھیجا۔ جہاں پڑاؤ ڈالا گیا وہاں پانی نہیں تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور بولے، آپ کی بیٹی نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر عائشہ صدیقہ کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر نے غصے سے فرمایا، بیٹی، ہر دفعہ تم ہی سب کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہو۔ آپ نے ان کے پہلو میں کئی کونچے بھی مارے، لیکن سیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حرکت تک نہ کی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ یہ سہولت حاصل ہونے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاص مسرت ہوئی۔ آپ نے 3 بار کہا، بیٹی، بلا شک تو بڑی مبارک ہے۔ صحابہ نے تیمم کر کے نماز ادا کی تو تمام صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ اس وقت صحابہ نے کہا، یہ ابو بکر کے گھرانے کی برکت ہے، اور یہ پہلی برکت نہیں، ان کی وجہ سے اور بھی بہت سی آسانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 سال گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 18 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزارے۔ انہی کی آغوش میں انتقال فرمایا۔ آپ کی تدفین آپ ہی کے حجرے میں ہوئی۔ آپ کے بعد سیدہ نے 50 سال بیوگی کی زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد خلیفہ بنے۔ 2.25 سال تک خلیفہ رہے، پھر ان کا بھی وقت آن پہنچا۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہوئے۔ ان کے زمانے میں تمام ازواج مطہرات کو 10-10 ہزار اور سیدہ عائشہ کو 12,000 سالانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ جو ہی یہ سالانہ خرچ ملتا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت میں بقید حیات رہی، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ختم ہونے سے 2 سال پہلے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو انتقال کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 63 برس تھی۔ اس حساب سے انہوں نے خلافت معاویہ میں اپنی عمر کے آخری 18 سال بسر کیے۔ آپ کی وفات پر سارا مدینہ بلکہ پوری دنیا اسلام غم میں ڈوب گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد مرحمت نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ کے دل میں اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اپنا سب کچھ خیرات کر دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہ بچاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی، اکثر روزے رکھتی تھی، حج کی سختی سے پابندی کرتی تھی، غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ 40 غلام آزاد کیے۔ پردے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 286 احادیث ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہی نہیں جانتی تھیں، بلکہ تاریخ، ادب، خطابت اور شاعری میں بھی انہیں مہارت تھی۔ عورتیں اکثر ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو اپنے دامن مغفرت سے ڈھانپ لے۔ آپ یہ دعا سن کر بہت خوش ہوتی۔ سیدہ عائشہ کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدہ کو سلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کی برات بذریعہ وحی نازل کی۔ پوری 10 آیات اس سلسلے میں نازل ہوئیں۔ آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی اور کنواری نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے بستر پر ہوتے تو وہیں وحی آ جاتی۔ یہ شرف
کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی روح اس وقت قبض فرمائی جب آپ کا سر سیدہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ انتقال بھی اسی رات ہوا جس رات ان کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرے میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔